بہت اہم انسائٹ بتانا چاہتا ہوں، ایسی انسائٹ جو شاید اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی یا آپ لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا. دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ یو رائٹ ناؤ. اب ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ افغانستان اینڈ پاکستان ہیو ایگریڈ ٹو این امیڈیٹ سیز فائر ان ٹاکس میڈیٹڈ بائی قطر اینڈ ٹرکیہ. اب اس گیم میں ٹرکی کیوں آیا ہے؟ بیکاز ہمارے پاس تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی کہ ٹرکی تو اس گیم میں تھا ہی نہیں، ٹرکی تو اس گیم میں نہیں تھا، لیکن ٹرکی اس گیم میں ہے. وائی؟ سمجھیے گا. ٹرکی اور آذربائیجان اس ٹائم بہت کلوز الائز ہیں، ہم سب کو اس بارے میں پتہ ہے. جس طرح امریکہ سینٹرل ایشیا میں اپنا انفلوئنس انکریز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹرکی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں اپنا انفلوئنس قائم کرے اور سینٹرل ایشیا میں اسٹیبلٹی آئے. وائی؟ بیکاز ٹرکی کا بھی ایک طرح سے ایک خواب ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں وایا ارمینیا اور وایا جو ہے وہ آذربائیجان اپنی ساری ٹریڈ کو بہتر کرے. بیکاز جو سینٹرل ایشیا ہے وہ ریئر ارتھ منرلس کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ چائنا اور امریکہ سب اس جگہ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ٹرکی بھی چاہتا ہے کہ اس کا بھی انفلوئنس اس ساری گیم میں ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ٹرکی اور پاکستان ایک نئے بلاک کی طرف بھی جا رہے ہیں، جا سکتے ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے آج J-17 تھنڈرز جو ہیں، بلکہ ایک خبر کل کی ہے کہ J-17 تھنڈرز کا جو پہلا قسط ہے یا پہلا جو بلاک کچھ بلاکس ہیں اس کے کچھ جو ہے فائٹر جیٹس پاکستان نے آذربائیجان کو جو ہے وہ دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم پہ یہ معاملات اور ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. وٹ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین از دیٹ کہ ٹرکی کا رول ابھی بڑا اہم رہے گا اور سعودی عربیہ اور قطر کا بھی رول بہت اہم رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگلی بات سنیں گا. اب قطر کی جو فارن منسٹری ہے اس نے ایک ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اکارڈنگ ٹو دا قطر منسٹری آف فارن افیئرز they have said that the two South Asian nations Pakistan and Afghanistan agreed to cease fire and the establishment of mechanism to consolidate lasting peace and stability between the two countries. مطلب دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے. اب ایگریمنٹ سنے گا، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ورن بھائی، یس آئی ایم فرام پاکستان، تھینک یو. اب ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایگریمنٹ یہ ہے کہ the agreement marks a significant steps towards reducing tensions and fostering cooperation between Pakistan and Afghanistan, with both nations agreed to follow up with mechanism to ensure the sustainability of the ceasefire. اب پہلی میٹنگ جو ہے وہ دوحہ میں کل رات کو ہی غالباً 2 یا 3 بجے یہ میٹنگ کنکلوڈ ہو چکی تھی اور ہمارے پاس انفارمیشن آنا شروع ہو گئی تھی کہ سیز فائر جو ہے وہ ہو چکا ہے. اگلی بات سنے گا. اگلی اہم اس ٹائم امپورٹنٹ بات اس سارے معاملے کی یہ ہے کہ جو فالو اپ میٹنگز ہیں، اب کیا جو استنبول میں جو فالو اپ میٹنگ ہے، ابھی ہمارے پاس ڈیٹ تو نہیں آئی، بٹ کہا جا رہا ہے کہ 2 یا 3 دن بعد جو ہے وہ فالو اپ میٹنگ جو ہے آنے والے ٹائم پر جو ہے وہ ہونے والی ہے اور چانسز ہیں کہ وہ آنے والے ٹائم پہ ہوگی. اس بات کو سنیے گا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ فالو اپ میٹنگ کے بعد کیا ہوگا. اب فالو اپ میٹنگ میں یہ ہوگا کل یا پرسوں جب بھی یہ میٹنگ ہوگی یا ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک ہو، تو دیکھا جائے گا کہ اس ٹائم پاکستان افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ کیسے سالو ہو سکتے ہیں، پیسفل طریقے سے کیسی ریزولوشن آ سکتی ہے، کیسے سارے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے، کیسے تحریک طالبان جو پاکستان ہے ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے یا ان کو ایسی جگہ پہ بھیج دیا جائے جہاں سے وہ دوبارہ آپریٹ نہ کر سکیں، یا اس سارے معاملے کو ختم کر دیا جائے یا ان کے خلاف طالبان خود ایکشن لیں. تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی. کیونکہ ایک میں آپ کو چیز پھر بتا دوں، ڈائریکٹلی بتا دوں کہ اسٹیٹ جو ہے پاکستان کی وہ اب اس ٹائم بڑے غصے میں ہے. اسٹیٹ جو ہے پاکستان کی وہ اب برداشت نہیں کرے گی کہ یہ بار بار اٹیکس افغانستان سے ہوتے ہیں. اب افغانستان کے اندر ہی کارروائی ہوگی جو بھی ہوگی، اور یہ افغانستان کے لیے بڑا شاکنگ بھی ہے کہ پہلی بار انہوں نے دیکھا پچھلے 4-5 سالوں میں کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کے یہ کارروائی کی. they were not expecting and they were saying it's fine، اٹیک ہوتے رہیں گے پاکستان پہ، کوئی پرابلم نہیں، وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے. بٹ ایونچولی پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ آنے والے ٹائم پر آپ پر اٹیک کریں گے اور ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ نے اٹیک کیا تو دین ویل ٹرائی ٹو بیٹ یو اینڈ بیٹ یو اپ. اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم اس ٹائم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور جو فارن منسٹر ہیں، ان صاحب کا نام ہے اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کو سنیے گا. انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے اپنے ٹویٹر پہ؟ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہی ویلکم دا ڈیل بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان اینڈ کالنگ اٹ دا فرسٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے دونوں کنٹریز کا آپس میں تعلقات کو بہتر کرنے کا، اور رائٹ ڈائریکشن مطلب سیدھی ڈائریکشن کی طرف اب چیزیں آنے والے ٹائم پہ جا رہی ہیں. اگلی بات سنیں گا. آگے کہتے ہیں کہ آئی ڈیپلی اپریشیٹ دا کنسٹرکٹیو رول پلے بائی برادری قطر اینڈ ٹرکیہ. تو انہوں نے ٹرکی اور قطر دونوں کو شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے مل کے پاکستان کی جو ہے وہ سلامتی کے لیے کام کیا اور افغانستان کے لیے بھی آپ نے کام کیا اور لڑائی کو آپ نے ختم کرایا. آگے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وی لک فارورڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف اے کانکریٹ اینڈ ویریفائیبل مانیٹرنگ میکینزم ان دا نیکسٹ میٹنگ ٹو بی ہوسٹڈ بائی ٹرکیہ.
टू एड्रेस द menace ऑफ टेररिज्म एमेंसिंग द अफगान सॉल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब अगले राउंड की तरफ जा रहे हैं, दोनों कंट्रीज अब अगले राउंड में जाकर बात करेंगे और इस बात को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मामले को सॉल्व किया जाए। अगली बात कहते हैं इसहाक डार साहब दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट ऑल एफर्ट्स इन प्लेस टू प्रिवेंट एनी फर्दर लॉस ऑफ लाइफ। तो उन्होंने कहा कि ऐसी एफर्ट्स दोनों कंट्रीज को करनी चाहिए ताकि लॉस ऑफ लाइफ ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली सारे मामले में सिविलियंस की तो डेथ होती ही है। अब अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के जो इस टाइम काबुल में बैठी हुई गवर्नमेंट, वो क्या कहते हैं? ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन इन तालिबान रजीम। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब कहते हैं कि एज प्रॉमिस्ड negotiations with Pakistani side will take place today in Doha। ये इन्होंने शाम को स्टेटमेंट दिया था, कल शाम को। एडिंग दैट Kabul negotiating team led by Defense Minister Mullah Mohammad Yaqub was in Qatari capital। The Turkish Foreign Minister has also issued a statement welcoming the recent ceasefire agreement between Pakistan and Afghanistan, which they have been brokered jointly by Turkey and Qatar। अब इस टाइम जो टर्की और कतर है वो तो उस चीज़ से बड़ा खुश है, लेकिन दूसरी तरफ बात ये है कि जो इस टाइम अफगानिस्तान में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब है, उन्होंने भी ये बात इंडोर्स की कि अफगानिस्तान की तरफ से भी एक जो है वो लश्कर गया है या डेलीगेशन गया है, और पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी इस सारे मामले में गए हैं। अब टर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू द टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री, दे आर सेइंग दैट वी वेलकम दैट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एग्री टू अ सीज फायर अंडर द मीडिएशन ऑफ टर्की एंड Qatar and decided to establish mechanism to strengthen peace and stability between the two countries, the talk held in Doha। आगे टर्की ये कहता है कि टर्की will continue to support the efforts for achieving lasting peace and stability between the two brotherly countries and in the region। अब मैं आपको फिर एक चीज़ बताऊंगा, टर्की ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है, जंग मतलब रुकी है, अब तनाव जो है, जो टेंशन है वो ख़त्म या कम होंगी। ख़त्म तो खैर अब नहीं होंगी, मैं आपको बताऊंगा क्यों ख़त्म नहीं होंगी, बट टेंशन कम होना ज़रूरी है, बॉर्डर पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब बात सुनेगा, अब अगली इस टाइम बात ये है कि मोर इम्पॉर्टेंटली जो अब इस टाइम हमारे पास सिचुएशन हमें सामने आ रही है, वो सिचुएशन क्लियर है कि अफगानिस्तान अब भारत के और करीब जाएगा, अफगानिस्तान भारत के और करीब जाएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के और करीब जाएगा, ऊपर से चाइना भी बैठा हुआ है। तो ये सारी मामले को आप ज़रा समझने की कोशिश करें, और अमेरिका भी इस सारी गेम में आएगा। अमेरिका वॉज वेटिंग कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, और अमेरिका भी इस गेम में आएगा। मैं बताता हूँ क्यों आएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, वक्ती तौर पर कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए तो हमें एक बात तय है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टेंशन्स थी वो मिनिमाइज़ हो गई हैं, वो टेंशन फ़िलहाल जो है वो रुक गई हैं, और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दोनों कंट्रीज़ या दोनों स्टेट्स जो हैं, पाकिस्तान की तो स्टेट है, काबुल में तो एक रिजीम बैठी है या जो भी कह लें, वो बेसिकली डिसाइड कर चुके हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ अब लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो काबुल में रिजीम बैठी हुई है, वो रिजीम इस टाइम उसका जो कंट्रोल है वो अफगानिस्तान में कहाँ तक है। मैं आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैप दिखाकर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ और एक बड़ी अहम चीज़ बताना चाहता हूँ। एक सेकेंड रुकेगा, एक सेकंड रुकेगा, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आए कि इस टाइम जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, सॉरी जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, उसकी रिजीम इस टाइम उसका कंट्रोल कहाँ पर है। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा। यस, ऑल राइट, देयर वी गो। अब ओके यस, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो तहरीक तालिबान जो अफगानिस्तान है उसका कंट्रोल कहाँ पर है, और वो कहाँ से कंट्रोल कर सकता है, और उसकी रिट कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और पाकिस्तान क्यों इतना ज़्यादा जो है वो इतना गुस्सा कर रहा है, क्यों इतना पाकिस्तान नाराज़ हो रहा है सारी की तालिबान रजीम से। इसको सुनेगा। अब ये पाकिस्तान और ये इस टाइम अफगानिस्तान है, जो इस टाइम रजीम है, जो काबुल में रजीम है, उसका जो रिट है वो इस इलाके में नहीं है। ये वाला जो इलाका मैं आपको लाइन लगा के बता रहा हूँ ना सारा, इस इलाके में जो तहरीक तालिबान जो टीटीए है, टीटीए का जो इस टाइम कंट्रोल है वो इस इलाके में नहीं है, जो मैंने लाइन खींची है। इस सारे इलाके में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान का, ये 15 या 20 किलोमीटर का जितना भी इलाका है, कंदहार हो गया, हलमंद हो गया, ये पटीखा सारा इलाका, ये जो लाइन है मैंने खींची है, इस इलाके में तहरीक तालिबान जो अफगानिस्तान है उनकी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान मैंने आपको बताया 2021 में जब अमरीकी गए तो इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ, एक बंदर बांट हुई, असले की भी, हर चीज़ की। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो कुछ इलाका हम ले लेंगे और कुछ इलाका जो है वो आपको हम दे देंगे। तो बाकी का जो इलाका है मैक्सिमम, बाकी का जो इलाका है मैक्सिमम आप कह लें वो इस टाइम काबुल के अंडर है, लेकिन इसके अलावा जो मेजर 15 या 20% इलाका इस टाइम जो बॉर्डर का है वो इस टाइम जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और इस्लामाबाद, ये काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान ट्रूस हुआ है,
یہ اسلام آباد اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ٹروس نہیں ہوا. آئی ایم سیئنگ اگین, یہ ٹروس جو ہے یا جو بھی آپ اس کو پیس کہہ لیں, یہ صرف اسلام آباد اور کابل کے جو رجیم ہے وہاں پہ ہوا ہے. اس علاقے میں ٹروس نہیں ہوا. اگر یہاں سے اٹیک ہوگا تو پاکستان ہر رائٹ رکھتا ہے کہ وہ ڈیپ انسائٹ جہاں سر پر سے بھی پاکستان پہ یہ اٹیک ہوگا, پاکستان یہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے اٹیک کرے. تو اس بات کو آپ سمجھیں پھر اگین کہ یہ ٹروس یا جو بھی آپ اس کو سیز فائر کہہ لیں, یہ جو ہوا ہے یہ تحریک طالبان افغانستان جو کابل میں بیٹھی ہوئی, جن کی رٹ قائم ہے کابل سے تھوڑا سا آگے, وہ علاقہ اور اسلام آباد جو پورا پاکستان کا ایک اسٹیٹ ہے اس کے درمیان ہوا ہے. جو علاقہ 15 سے 20 کلومیٹر کا ہے جہاں پر ٹیررسٹ آپریٹ کر رہے ہیں, وہاں ٹروس نہیں ہوا. میں پھر بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں سے اٹیک ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ پھر ٹروس نہیں ہوگا, پاکستان پھر وہاں پہ اسٹرائکس کرے گا. تو اس بات کو سمجھیے گا بیکاز بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں, تو میں نے کہا میں آپ کی کنفیوژن کو جو ہے وہ کلیئر کر دوں. اور یہ سیز فائر کی خلاف ورزی کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ اگر وہاں سے اٹیک آئے گا تو آبویسلی پھر پاکستان بھی رائٹ رکھتا ہے کہ وہ اٹیک کرے اور وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ فارغ کرے جو پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں. اگلی عام بات سنیے گا. اگلی اس ٹائم بات یہ ہے کہ افغانستان اور بھارت کی قربت ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور افغانستان اور بھارت کی اور قریب جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر افغانستان بھارت کے قریب جائے گا, پھر پاکستان بھی بنگلہ دیش کے قریب جائے گا, پاکستان اور کنٹریز کے قریب جائے گا, بھوٹان, نیپال, پھر پاکستان بھی اپنی پوری کوشش کرے گا. تو یہ اب ہمیں ایک نیا طرح کا ایک پاور پلے ہمیں نظر آنے لگا ہے, کیونکہ بھارت پریشان ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد جب سے گئی ہیں, بھارت پریشان ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے قریب آ رہا ہے. بنگلہ دیش ہر اس کنٹری سے اسلحہ لے رہا ہے. میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی ریسنٹلی کہ جو پاکستان کے قریب ہے اور پاکستان ان کی ڈیلز کروا رہا ہے ساری. سو بھارت اس سے پریشان ہے. پھر بھارت جو ہے وہ پھر آبویسلی اس نے پیوٹ کیا ہے کابل میں, جو کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پیوٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق جو فیمیل جرنلسٹ ہیں ان کو تو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گی جو طالبان کے لیڈر سے. خیر وہ ان کا اپنا پرابلم ہے, بٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ یہ ساری چیزیں اس ٹائم ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دونوں طرف سے. اگلی بات سنیے گا. اگلی اہم اس ٹائم بات یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اس کو سنیے گا میری بات کو. میں یہ چیزیں بڑی آپ کو جو میں ساری باتیں بتاتا ہوں, یہ میں بہت ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو بہت زیادہ کلوز ہیں, بیکاز میں چیزوں کو بڑی کلوزلی دیکھتا ہوں. یہ جو سیز فائر ہوا ہے, یہ سیز فائر بڑا فریجائل ہوا ہے. یہ سیز فائر بہت زیادہ مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ سسٹین کر پائے گا, بیکاز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان پر تحریک طالبان افغانستان کا کنٹرول نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے وہ علاقہ ان کو دیا ہوا ہے. اس لیے اس بات کو آپ سمجھیے گا کہ اگر پاکستان آنے والے دنوں میں کوئی اسٹرائک کرتا ہے تو وہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, وہ صرف ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا جو پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ اس ٹائم افغانستان کی صرف کابل تک محدود ہے. کابل سے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اور گروپس بھی ہیں. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی اس ٹائم بات یہ کہ ہمیں جو پاکستان کی اس ٹائم فوج ہے, پاکستان کے جو ادارے ہیں, دے آر بینگ ویری ویری ایکٹیو ان بلوچستان, ان اوبویسلی ان فاٹا, ان سارے علاقوں میں وہ ایکٹیو ہیں, اور ان کی جو ڈویژنز ہیں, جو ان کے اس ٹائم ٹینکس ہیں, وہ سارے کے سارے ریڈی ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی اس ٹائم اس چیز کو بھی بڑے غور سے اور بڑی قربت سے دیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر اس پہ آنے والے ٹائم پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے, پاکستان پر کوئی اور اس طرح کی اٹیکس ہوتا ہے, تو پاکستان کے ٹینکس ریڈی ہیں. اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, جب پچھلے سیٹرڈے کو پاکستان نے یہ لڑائی شروع ہوئی, پاکستان اپنے ٹینکس لے کے آ گیا, تو میرے مائنڈ میں سب سے پہلے یہی بات ہوئی کہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ آنے والے دن میں جو ہے معاملات ہمیں ڈفرنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک سیکنڈ, دا میڈ گائے کو تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر بھیجتے ہیں. تھینک یو سو مچ اگین فار دا میسج, اور آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ محبت کر رہے ہیں, اتنا زیادہ پیار کر رہے ہیں. ایم سو تھینکفل ٹو یو, بٹ آئی ہوپ کہ آپ جو ہے وہ یہ ساری کی ساری چیزیں سن رہے ہیں. اچھا اب بات سنیں گا. بات اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان کے جو اپنے اس ٹائم ٹینکس ہیں, وہ ٹینکس اپنے لے کر آنے والے ٹائم پر اور آگے جا سکتا ہے. اور جو بفر زون کی بات کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ بفر زون پاسبل ہی نہیں ہے ٹینکس کے بغیر, آرمڈ بریگیڈز کے بغیر, آپ کی ہیوی مشینری کے بغیر. تو آبویسلی جب پاکستان کی ہیوی مشینری جا رہی ہے بارڈر پہ, یا اس ٹائم ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ بارڈر پر ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈی ہیں کہ جب بھی بفر زون والی یا فوج کو آگے لے کر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہوگی تو جو ہے وہ ٹینکس ہوں گے, بیکاز یہ علاقے بڑے فریجائل ہیں, یہ پہاڑی علاقے ہیں زیادہ تر, ان علاقوں کے اندر جا کر رہنا